ایک بزرگ گزرے حضرت ابو سعید عبداللہ ان کا نام ہے، بغداد میں پڑھتے تھے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، حضور غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائق سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں بغداد۔ ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا، میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملنے، اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی روایت ہے۔ کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور کا دیدار بھی کرا کرتے تھے، ہم دیدار بھی کرتے تھے اللہ کے لیے، دونوں کام کرتے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے نا تو ابن سقا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے معاذ اللہ، ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی، میں سوال تو میں بھی کروں گا، سوال تو بولیے، سوال تو میں بھی کروں گا، پر میں دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں، دیکھوں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں بات کر کے خاموش ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر ڈالی، کہا آپ نہیں سوال کریں گے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا، بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا، بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں، گئے تو بابا جی موجود تھے، ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو آئے، سلام کے بعد پہلے لفظ پتہ ان کے کیا تھے؟ کہنے لگے ابن سقا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا؟ میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے؟ اور فرمانے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا۔ کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا۔ جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت۔ حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آ گئے، ابن سقا پھر نہ مانا، کہنے لگا نہیں نہیں ایسی ہی بات کر دی ہے، اس تو کوئی علم غیب ہے معاذ اللہ۔ کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا، مناظر بنا، بڑی تقریریں کرتا، واضح کرتا۔ پھر وہ روم چلا گیا، روم کے بادشاہ نے اسے وزیر اوقاف بنا لیا۔ پھر ایک دن روم کے اس عیسائی بادشاہ کی بیٹی اسے پسند آ گئی، کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں مارا قسمت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، عیسائی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا، اس نے مجھے بھی ایک عہدہ دے دیا، میری بھی دنیا میرے کانوں تک آ گئی، بڑی جان چھڑاتا ہوں دولت سے، مال سے، شہرت سے، پر میری چھوٹتی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوش اس دن آئی جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے، آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں جھکاتے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے۔